ہے جو سن 2002 میں پی سی او پر حلف اٹھائی ہوئی کورٹ کے ہاتھوں کمال ہوشیاری سے انجام پذیر ہوا تھا، یعنی خاکم بدہن کہ کہیں یہی کھیل فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی نہ کھیل دیا جائے اور یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ہی نہ نکال دیا جائے۔ اس صورتحال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ وقت دعا ہے۔ ہر ہوش مند اور باشعور شخص کو معاملے کی نزاکت پہچان کر دعا کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مورخہ 16 اور 17 فروری کو بعد نماز مغرب قرآن آڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار بعنوان اسلام اور بینکنگ کا ہدف اور محرک بھی یہی ہے کہ موضوع کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں عمومی آگاہی پیدا کی جائے۔ دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ سیمینار علم و آگاہی کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، یہ اس کا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہماری جو یہ نشستیں ہیں آج کی اور کل کی، اس میں ہم نے ایک معنوی تقسیم رکھی ہے۔ آج ہم سود کے متعلق، ربا سے متعلق کچھ اصولی باتیں جو ہیں اس پر گفتگو سنیں گے۔ اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے، کس طریقے سے یہ ایک پورے نظام کو جو ہے جکڑ بندی میں لے آتا ہے، سودی نظام۔ سود حقیقت میں ہے کیا، قرآن نے سود کو کیا بیان کیا ہے، حدیث میں سود کا جو ہے وہ وضاحت کس طریقے سے ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں انسداد سود کے حوالے سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اس کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، اور مستقبل کے امکانات کیا ہیں۔ تو یہ آج کے موضوعات ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم اس کے نسبتاً جو ہے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ کہ غیر سودی نظام کے لیے حقیقی جو ہے اسلامی اساسات کیا ہیں۔ بہت سی اساسات ہیں جن پر کچھ کام ہو رہا ہے، اسلامی بینکاری ہو رہی ہے۔ اگر وہ صحیح ہیں تو وہ کس حد تک صحیح ہیں، اگر ان میں کچھ غلطی ہے تو وہ کیا ہے، اس کی کوشش کی جائے گی، نشاندہی کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا متبادل جو ابھی تک جس کا پوری طریقے سے تعارف نہیں ہو سکا، جس کی ایک کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے اسے پوری طرح سے ڈسکور نہیں کیا جا سکا، اس کا ایک تفصیلی تعارف جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے۔ تو یہ ایک معنوی ترتیب ہے۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد، یا اگر تعارف زیادہ طویل ہو گیا تو اس طویل تعارف کے بعد اب میں آج کے سب سے پہلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ ان کا تعلق صادق آباد سے ہے، اور بہت مناسب یا کہنا چاہیے کہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سائنس کے دونوں شعبوں سے ان کا تعلق ہے۔ فزیکل سائنسز سے بھی یہ آئی سرجن ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہے، آئی سرجن ہے، اور ساتھ ہی سوشل سائنسز سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ایک طویل عرصے سے جو ہے اسلامی نظام، خاص طور پہ بینکاری کا نظام اور کیسے غیر سودی نظام کام کرے گا، اس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ مختلف جو فورم پہ جا کر لیکچرز دیتے ہیں۔ آئی بی اے سکھر میں جو ہے یہ مستقل لیکچر دیتے ہیں ان موضوعات کے اوپر۔ تو ہمارے آج کے پہلے مقرر ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب ہیں۔ ان کے لیے ہم نے جو موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے جدید نظام بینکاری اور عالمی مالیاتی شکنجہ، تاریخ کے تناظر میں۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، مہمانان گرامی اور معزز حاضرین، جدید بینکاری کیا ہے، اس نے کس طرح سے ایک عالمی مالیاتی شکنجے کی صورت اختیار کر لی ہے، اور پھر اس ضمن میں تاریخ کا تناظر کیا ہے، یہ موضوع اصل میں بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے، اور مختصر وقت کی ایک محدود نشست میں اس مضمون کا احاطہ کرنا قریباً ناممکن ہے۔ اب یہاں غالب کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ان کے اشعار کو مشکل سمجھتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو غالب نے کہا کہ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ اب کہتا ہوں تو بھی مشکل ہے، نہیں کہتا تو بھی مشکل ہے۔ تو اب سوچا میں نے یہ ہے کہ کچھ زیر سطح حقیقتیں اور کچھ معلوم حقائق، ان کو اس انداز میں، قدرے غیر روایتی انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلا جاؤں، اور کچھ بلینکس کو آپ وہ فل کرتے چلے جائیں، اس طرح سے محدود وقت میں ایک پورٹریٹ، ایک تصویر اس خون آشام درندے کی، یہ جو جدید بینکاری کی صورت میں عالمی مالیاتی شکنجہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی ایک تصویر مکمل ہو سکے، اور ہمیں اندازہ ہو سکے کہ عہد حاضر
کس عذاب میں مبتلا ہے اور عذاب کی اس بھٹی کو دہکانے والے اور دہکاتے چلے جانے والے کون ہیں. چونکہ ہمارا جو مجمع ہے مجھے اندازہ ہے کہ اکثر لوگ بینکاری اور معاشیات یہ چونکہ یوں کہنا چاہیے اسپیشلٹیز ہیں تو ان کا تعلق ان اسپیشلٹی سے نہیں ہے, ان مضامین سے نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے میں بینکاری کے ضمن میں ایک موٹی سی بات یہ بتا دوں کہ بینکاری اصلاً دو چیزوں کا مرکب ہے. 13ویں اور 14ویں صدی میں جب یہ بینکاری منظم ہونا شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک اگرچہ نئی اختراعات نے, ٹیکنالوجی نے اس کی شکل و شباہت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں, لیکن اصلاً یہ بینکاری جو ہے سود اور جزوی ریزرو, فریکشنل ریزرو جسے کہا جاتا ہے, ان دونوں کا مرکب ہے. تیسرا ایڈوانس جو حقیقی معنوں میں ہوا ہے جدید بینکاری میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک منی ہے, لیکن یہ موضوع طویل ہو جائے گا. الیکٹرانک منی جو ہے اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. لیکن اصلاً بینکاری کی یہ مضبوط عمارت جن دو انتہائی یوں کہنا چاہیے کہ مستحکم بنیادوں پر کھڑی ہے اب تک, اس میں ایک تو سود ہے جس کے بارے میں ہم تقریباً واقف ہیں. سود کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو ہے وہ کل ہمارے ایک فاضل مقرر کریں گے اور شرعی اصلاحات کی روشنی میں اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن عام طور پر سود کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اس وقت بات سمجھانے کے لیے وہ بھی کافی ہے. البتہ دوسری چیز جسے فریکشنل ریزرو یا جزوی ریزرو کہا جاتا ہے اس سے اکثر حضرات واقف نہیں ہیں. بینکروں نے اصل میں آغاز میں ہی یہ شرط منوا لی تھی کہ وہ اپنے سرمایہ کا 10 گنا قرض کے طور پر جاری کریں گے. یعنی اگر ایک بینک کے پاس 1 ارب روپیہ یہ ابتدائی ڈپازٹس ہیں یا اس کا پیڈ اپ کیپٹل ہے یا سرمایہ کہہ لیجئے, تو وہ بینک 10 ارب روپے کے قرضے جاری کرنے کا حقدار ہے. یہ بات ذرا اچنبے والی ہے کہ پاس تو ہے 1 ارب روپیہ, تو یہ 10 ارب روپے کے قرض کیسے جاری کیے جا رہے ہیں؟ تو اصل میں قانونی طور پر یہ سہولت دی گئی ہے بینک کو کہ وہ 10% ریزرو کا بندوبست کر کے 10% محفوظ رکھ کر اپنے پاس, تاکہ لوگ اگر جو بینک کے ڈپازیٹرز ہیں وہ اپنی رقم لینے کے لیے واپس آ جائیں تو بینک ان کی ادائیگی کر سکے. باقی رقم جو ہے وہ بینک قرض کے طور پر جاری کر سکتا ہے. اور زر کی گردش کا نظام ایسا ہے کہ کوئی رقم خواہ کسی بھی مقصد کے لیے قرض کیوں نہ دی جائے وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ کے ذریعے دوبارہ گھوم کر بینک میں واپس آ جاتی ہے. لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے تکی کے نیچے رکھ کر کوئی نہیں سوتا. یہ رقم جو ہے اس میں سے پھر 10% ریزرو رکھ کر اسے پھر لینڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. جب اس طریقے سے 10 سرکل چلتے ہیں تو پھر گویا ریزرو رکھنے کے لیے قانونی طور پر اب کچھ باقی نہیں رہا. تو اب گویا بینک جو ہے اس کی یہ قرض دینے کی جو سطح ہے وہ سیچوریٹ ہو گئی ہے. یہ ریزرو جو ہے اسے اسٹیچوٹری ریزرو بھی کہا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال وجود میں آتی ہے. 1 ارب روپے کی رقم 10 ارب روپے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو 9 ارب روپے اضافی ہیں اسے ایک سکاٹ ماہر معاشیات نے آؤٹ آف سائٹ کرنسی کا نام دیا تھا. یہ وہ کرنسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ کسی حکومت نے اگر کچھ کرنسی اور پرنٹ کر لی تو انفلیشن ہو جائے گی, قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا, اس انفلیشن کے اور بھی اثرات ہوں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اسی قدر کرنسی اور پرنٹ کر لے جتنی اس کے خزانے میں پہلے موجود ہے تو کرنسی کی مقدار صرف 2 گنا ہوتی ہے. لیکن جب یہی کرنسی بینکنگ سیکٹر کے اندر آتی ہے تو یہ 10 گنا ہو جاتی ہے. انفلیشن اصل میں یہاں پیدا ہوتی ہے, لیکن اس حقیقت کا سراغ آپ کو منی اینڈ بینکنگ کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہ چیز بینکروں کے مفاد میں نہیں ہے, اور انہوں نے جس طریقے سے عہد حاضر میں اجتماعی اداروں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے
اس کی وجہ سے حقیقت کی نقاب کشائی کر